بہت سے لوگ کل ویڈیو میں کمنٹس کر کے مجھ سے سوالات کر رہے تھے. بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ تھا کہ عبداللہ بھائی استغفار سے ہماری زندگیاں کیسے بدل رہی ہیں؟ استغفار تو کر رہے ہیں، ہماری زندگیاں تو بدل رہی ہے، لیکن یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یار ہماری زندگی میں معجزے ہو رہے ہیں. وہ کام جو سالوں سے نہیں بن پا رہے تھے وہ کام بھی مکمل ہونے لگے، وہ کام بھی کمپلیٹ ہونے لگے. ہم نے جس کاموں کی امید چھوڑ دی تھی، ہمیں لگ رہا تھا یار یہ کام کبھی نہیں ہو سکتے، آج وہ بھی کام ہونے لگے. ہمارے گھر کا ماحول انتہا سے زیادہ خراب ہو چکا، آج ہمارے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہو چکا. رزق میں جو پریشانیاں رکاوٹیں تھیں، کچھ دن کے عمل سے یہ پریشانیاں دور ہو گئی، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ معاملات کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں. ہمارے گھر میں سب کی طبیعت بھی بہتر رہنے لگی، گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول بھی ختم ہونے لگا. اور ایک بھائی نے تو کمنٹ کیا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بھائی میری والدہ کو میں نے بتایا، میں تو استغفار کر رہا تھا، اور میں نے جب انہیں بتایا کہ عبداللہ بھائی ہے ایک، انہوں نے استغفار کی تلقین کرتے، وہ استغفار پہ زیادہ ویڈیوز بناتے، انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی والدہ کو بھی استغفار کا کہو، تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ استغفار کیا کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آپ استغفار کریں. اچھا، انہوں نے کبھی مجھ سے سوال کیا ہوگا، میں نے کہہ دیا ہوگا کہ بھائی استغفار کی زیادہ سے زیادہ تلقین کریں، کوشش کرے کہ استغفار کریں. ان کا کمنٹ جو آیا وہ کہہ رہے کہ ماشاءاللہ سے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی بھی ہو گئی ہیں، چلنے پھرنے لگی ہے. میڈیسن سے اتنا تنگ آ چکی تھی، دوائیوں سے اتنا تنگ آ چکی تھی کہ انہوں نے جو بیکار فالتو میڈیسنز تھی وہ لینا بند کر. ایک میڈیسنز ہیں، کچھ دو چار ایسی میڈیسنز ہیں جو لینا ضروری ہے، وہ لے رہی ہیں، اور وہ جب سے کچھ ٹائم سے استغفار کر رہی ہے ان کی زندگی میں بدلاؤ آنے لگا. ان کا چڑچڑا پن جو تھا وہ ختم ہونے لگا. انہیں جو ہر وقت یہ احساس رہتا تھا کہ میں کبھی بھی مر سکتا، یہ احساس ختم ہونے لگا. یہ ڈر جو تھا یہ ختم ہونے لگا. ماشاءاللہ سے وہ تھوڑا بہت چلنے لگی ہیں، طبیعت میں بہتری آنے لگی ہے، وہ خوش رہنے لگی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کے کوئی کمنٹس کرتا ہے، اور میں ان کمنٹس کا لازمی جواب بھی دیتا. اس طرح کے بہت سارے کمنٹس آپ لوگ میری ویڈیوز پہ کرتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہر کمنٹ کا رپلائی دینا بہت مشکل کام ہے، آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ صرف ایک ویڈیو کے کمنٹ کے رپلائی نہیں دینے ہوتے. جو مسلسل پہلے بھی ہم جو ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں ان کے کمنٹس کے بھی رپلائی دینے ہوتے ہیں. تو کچھ کمنٹس رہ جاتے ہیں، اس کے لیے میں سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ یار میں رپلائی نہیں کر پاتا ہوں. بہت سارے کمنٹس ایسے ہوتے ہیں، میری غلطی ہے، میں جانتا ہوں. کرتے ہیں یار یہ لڑائی جھگڑے گھر سے کیسے ختم ہوتے ہیں، بیماریاں صحت یابی کیسے ملتی ہے، بیماریاں دور کیسے بھاگتی، حالات بہتر کیسے ہوتے ہیں، اور جن کے گھر میں رزق کی پریشانی ہیں، جو فاقہ تنگ دستی میں پھنسے ہوئے تھے، وہ لوگ کیسے استغفار کے ذریعے رزق حاصل کر رہے ہیں. لیکن میں ایک بات سمپل سی بتا دوں، شاید میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ لوگ. اللہ رب العزت کو آپ راضی کر لوگے. اللہ رب العزت کون ہے؟ ہمارا سب سے گہرا دوست. اللہ پاک ہم سے بے تحاشا پیار کرتا، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بندے نقصان میں رہے. تو وہ استغفار کی تلقین کے بارے میں جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے، کتابوں سے ملتا ہے، ہم نے دیکھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ میں بہت زیادہ ریڈنگ کرتا ہوں، بہت زیادہ کتابیں پڑھتا ہوں. جب فارغ ہوتا ہوں میں نیٹ فلکس کی موویز سیریز وغیرہ نہیں دیکھتا، میں استغفار کے اوپر میرے پاس بے تحاشا کتابیں میں وہ پڑھتا ہوں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی میرے پاس بکس ہیں، وہ میں ریڈ کرتا رہتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے بارے میں بکس ہیں وہ میں پڑھتا رہتا ہوں. اس سے بڑے فائدے ملتے ہیں اور نالج ملتی ہے. تو استغفار کے اوپر جو میری زیادہ ویڈیوز ہوتی ہیں، دیکھیں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کو جب آپ راضی کر لیتے ہو، جب دیکھیں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یار میں کسی بھی بندے کو 100% نہیں چاہتا، ہے خطا کا پتلا، خلق الانسان ضعیفا، غلطی ہوتی رہتی ہے، انسان کمزور ہے. غلطی کر کے اللہ رب العزت سے جو معافی مانگتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ اسے بے تحاشا پسند کرتا ہے. یار میرے بندے سے غلطی ہو گئی اور اب وہ خطا کار ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں شرمندہ ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما، تو اللہ راضی ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اوپر یہ رکاوٹیں، مصیبتیں، بیماریاں، رزق کی تنگ دستی، اولاد کا نافرمان ہونا، رشتوں کا نہ ہونا، رشتے ہو کر ٹوٹ جانا، شادی ہو کر ختم ہو جانا، یہ بہت سارے اس کے علاوہ بھی مسائل ہیں. انسان ان مسائل میں گھرتا کب ہے، پھنستا کب؟ کہ سمپل سی بات بتا دوں آپ کو کہ جب میں ایگزامپل لیتا ہوں، اپنے اوپر رکھتا ہوں، کسی اور کے اوپر نہیں. میں اگر ہر وقت گناہ کے کام کرنے لگوں، اور ایسے گناہ جنہیں میں گناہ نہ سمجھوں، اب میں یہ سمجھ رہا ہوں یار میں تو کوئی گناہ کر ہی نہیں رہا، میں تو کوئی گناہ کر ہی نہیں رہا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں،
بہت سارے لوگ جو ہیں نماز نہیں پڑھتے، جیسے کہ سپوز میں نماز نہیں بھی پڑھتا، میں نماز نہیں پڑھ رہا، اب مجھ سے کیا ہو رہی ہے؟ غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ نہیں سمجھا یار، دوسرے بھی تو نماز نہیں پڑھ رہے، انہیں تو کچھ نہیں ہو رہا، ان کا رزق نہیں ہو رہا، تو میرا کیوں ہوگا؟ سب سے پہلے سوال شیطان یہ دماغ میں ڈالتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے دل کو نرم بنایا ہے، آپ کے دل میں اگر احساس آتا ہے کہ یار میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، آپ کے دل میں یہ احساس آتا ہے کہ مجھ سے ہر وقت گناہ ہوتا ہے، کہ دل میں یہ احساس ابھی بھی زندہ ہے کہ میں ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں کیسے بات کروں، میں تو نہیں کر سکتا دوسروں کی طرح۔ جب بندے کے اندر احساس یعنی انسانیت موجود ہوتی ہے تو اس کی روح جو ہے نا اسے جھنجھوڑتی ہے، ہلاتی ہے، کیا کر رہا ہے؟ غلط کام ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ بڑے کے سامنے تو جواب دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے یار؟ بیوی کو ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے، ہر وقت اس کے اوپر چلاتا رہتا ہے، ذرا سے شور کر لے تو چلانے لگ جاؤ گے۔ تو یعنی کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی، جس میں سب سے زیادہ گناہ جو ہے ہماری زبان کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے آئیڈیا کے مطابق، حالانکہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں جو کتابیں پڑھتا ہوں اس لحاظ سے اگر میں بات کروں، اگر ہم لوگ صرف اور صرف اپنی زبان پر قابو کر لیں اور جہاں غلط بات، غلط الفاظ نکل جائے، اسی وقت 3 بار استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، یا کوئی بھی استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، تو آپ یہ بتائیے میرا اللہ وہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، کیونکہ آپ سے غلطی ہوئی، مان لیا، یا مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے غلطی کر کے اللہ رب العزت سے فوراً معافی مانگ لی۔ اب وہ کیا ہے؟ احساس، انسانیت، کہ نہیں یار میں کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا، یہ انسانیت ہو گئی۔ احساس کہ رب العزت ناراض ہو رہا ہے یار، میں نہیں، اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کر سکتا، نہیں یار وہ کام جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ پاک سب سے نکال بھی تو رہے مجھے، یار پہلے کیسے حالات ہیں، اب حالات بھی تو چینج ہو رہے ہیں میرے۔ تو بندے کے اندر احساس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اپنی زبان سے تکلیف دینا بند کر دے، اگر چھوٹے موٹے دیکھیں، انسان خطا کا پتلا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ یہ سوچیں یا میں یہ سوچوں کہ میں 100% صحیح ہو جاؤں، 100% ایسا ہو جاؤں کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، تو یار یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ہم تو کمزور ہیں، ہم انسان ہیں، غلطیاں تو ہونی ہیں ہم سے، ہم تو خطا کار ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی غلطی ہو آپ فوراً استغفار کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھ سے تو آج پورے دن بھر میں کوئی گناہ نہیں ہوا، کسی کو میں نے ڈانٹا نہیں ہے، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بات کی، میں نے کوئی ویسے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کیا پتا آپ کی آنکھوں سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، کیا پتا بد نظری ہو گئی ہو آپ سے، تو اس کے لیے بہترین حل ہوتا ہے استغفار کی تسبیحات، جو کم و بیش آپ نے ایک تسبیح تو پڑھنی کم سے کم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی کا معمول تھا، وہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، کہیں پر 70 مرتبہ آیا، کہیں پر 100 مرتبہ آیا۔ یہ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، ان سے کوئی خطا ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ پھر بھی استغفار کرتے۔ استغفار کی تلقین بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کتنی جگہوں پر آیا ہے استغفار کا حکم ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اپنی زندگیاں، جیسے بہت سارے لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے ویڈیوز دیکھ کر محبت میں ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بھائی کی ویڈیوز آئیں گی، یقین کریں میں اگر گیپ دے دوں لوگوں کے میرے واٹس ایپ پر میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں، بھائی آپ کی ویڈیو نہیں آئی، صرف محبت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی آپ جو ہے لیکچر کم دیا کریں، اور یہ ہیں 2-4% لوگ، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے میرے ایڈیٹر نے بتایا تھا، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا جو ہماری ٹیم کا حصہ ہے، انہوں نے بتایا ایسے کمنٹس آئے کہ یار کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ پاک ہدایت دے۔ دیکھیں میں جب تک میں خالی اگر آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں 30 سیکنڈ کی یا 1 منٹ کی ویڈیو بنا دیتا ہوں، اس میں کہتا ہوں استغفار کرو، آپ لوگ کر لو گے؟ بہت مشکل ہے، اللہ پاک ہدایت دے دے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر میں آپ لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھاؤں گا کہ یار یہ کیا گناہ ہے اور کیا ثواب ہے، کس طرف چلنا چاہیے، کہاں پر آسانی ہے، کیا کام کر سکتے ہو جس کی وجہ سے آخرت میں تو فائدے ہیں، لیکن دنیا میں اتنے فائدے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے بڑھ کر فائدہ اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے، اور جب وہ راضی ہو جائے تو سارے بگڑے ہوئے کام بھی جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں۔ رب العزت کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ہمارے لیے ناممکن ہے،
لیکن جب آپ اللہ رب العزت کو راضی کر لو گے تو ناممکن کام بھی ممکن بن جاتے ہیں. اور یہ آپ لوگ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اچھے سے کہ ایسے آپ لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ ناممکن کام جس سے ہم سوچ رہے تھے یار عبداللہ بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا یہ کام ہو جائے، وہ کام بھی ہمارے ہو گئے جو سالوں سے پھنسے ہوئے تھے. یہ سب استغفار کی وجہ سے ہوتا ہے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیا کریں، وہاں پہ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانی چاہیے. لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.